جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے بس آپ ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجدہ ہے، ام مزمل میری کنیت ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ درس کا سلسلہ تقریباً 17 سال سے یہاں پہ کینیڈا میں مسیساگا میں ہی ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اور ہماری یہ خدمت فی سبیل اللہ ہے. اور آپ میں سے بھی انشاءاللہ درس کے بعد اگر کوئی سننا چاہے، اٹینڈ کرنا چاہے تو سو بسم اللہ اپنے اپنے گھروں میں آپ صرف مجھ سے ٹائم لے لیں کہ یہ ٹائم میرے پاس اویلیبل ہے، تو انشاءاللہ تعالی درس شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے فرزانہ تھوڑا سا کھول لیں، بالکل بند ہو گیا. وہ ہے ہمارا سفر آخرت، کہ آج کے حساب سے ان کی مہوش کی امی کی برسی بھی ہے، اور یہ ان کے لیے اصالِ ثواب بھی رکھنا چاہ رہی تھی. تو ہم لوگ انشاءاللہ آج جانیں گے کہ جب ہم اللہ رب العزت سے ہمارا وصال ہوتا ہے تو یہ وصال کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ آج کا ٹاپک ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس پہ آج روشنی ڈالیں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما ربنا تقبل منا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمات طيبات كشجرات طيبات أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثال كلمات خبيثة كشجرات خبيثات نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا
कौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। मैंने आपके सामने सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 24 से लेकर 27 तक 3 आयत की तिलावत की है। इंशाल्लाह अभी इसका तर्जुमा बयान करती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी तफसीर बयान करूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह से बयान फरमाई है। मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त है जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी टहनियाँ आसमान में है और जो अपने रब के हुक्म से हर वक्त फल ला रहा है। अल्लाह ताला लोगों के सामने मिसालें बयान फरमा रहे हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो जमीन के कुछ ऊपर इसे उखाड़ लिया गया है, इसे कोई मजबूती तो है ही नहीं। ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखते हैं, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, नाइंसाफ लोगों को अल्लाह ताला बहका देते हैं, अल्लाह ताला जो चाहे वो कर गुजरते हैं। तो ये तो था इन आयात का तर्जुमा। तो आज जैसा मैंने अर्ज किया कि हमारा दर्स जो है वो इंशाल्लाह हमारा सफ़र आखिरत पर दर्स है कि जब सफ़र आखिरत शुरू होता है तो क्या होता है। हम सब जानते हैं, बेशक हम इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मौत को नापसंद रखते हैं, कोई भी मौत की तमन्ना नहीं करता। और लेकिन मौत है क्या, ऐसी भी बुरी चीज़ नहीं जैसी हमारा तसव्वुर है, आज इंशाल्लाह हम जानते हैं। तो सही बुखारी शरीफ में ये जो अभी मैंने पढ़ा है कि दरख्त क्या है, वो दरख्त सही बुखारी शरीफ में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम मस्जिद में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि क्या आप जानते हैं ऐसा दरख्त कौन सा है जिसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात में दी है कि वो सर्दी हो या गर्मी हो हर मौसम में फल लाता है, उस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बेटे हैं, वो फरमाते हैं कि मैं उस वक्त बच्चा था और मुझे पता था, मैंने सोचा कि वो खजूर का दरख्त है। तो लेकिन मैंने देखा कि उस महफिल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ फरमा है और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे वालिद साहब तशरीफ़ फरमा है और वो खामोश हैं। तो मैंने अदब के लिहाज से, उनका बुज़ुर्गों का लिहाज रखते हुए मैं भी खामोश रहा। तो जब महफिल में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दरख्त खजूर का है कि वो हमेशा पूरा साल फल लाता है। और ये मोमिन की मिसाल है कि जो मोमिन बिलीवर, मोमिन कहते हैं ना बिलीवर को, जो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखता है, हम सब इंशाल्लाह मोमिन हैं। तो मोमिन की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खजूर के दरख्त से मिसाल दी। और उसका एक दूसरी वजह मिसाल देने की ये थी, तो फरमाते हैं कि जब मैं महफिल से उठे तो मैंने रास्ते में जाते हुए अपने वालिद साहब से कहा कि अब्बा जान मुझे पता था कि वो दरख्त खजूर का है, लेकिन मैंने जवाब आपके लिहाज से नहीं दिया कि आप खामोश हैं तो मैं कैसे बोलूं, मैं तो बच्चा हूं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेटे अगर तू उस वक्त जवाब दे देता ना इस सवाल का, तो मुझे दुनिया जहान की हर शय से तेरा जवाब ज्यादा प्यारा होता कि मेरे बच्चे ने बूझ लिया है। हमने तो बूझा ही नहीं था, इसलिए हम खामोश रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, मिसाल इसलिए दी है खजूर के दरख्त से कि उसकी जड़ बहुत मजबूत होती है, और दूसरा ये कि हमारा जो ईमान है वो हमारे दिल के अंदर है। इसकी जड़ें ला इलाहा इल्लल्लाह का जो अकीदा है इंशाल्लाह वो हमारे दिल के अंदर है। और जब हमारा जिक्र जो बुलंद होता है, आसमानों पे जाता है, हम सब जानते हैं कि फजर की नमाज के वक्त, फजर का नमाज का इंतजार करके फरिश्ते दो जो आए होते थे असर के वक्त, वो वापस चले जाते हैं हमारी नमाज लेकर, हमारी दुआएं लेकर, हमारा जिक्र लेकर, और फिर असर तक वो इंतजार करते हैं। असर की नमाज में भी और फजर की नमाज में भी 4 फरिश्ते इकट्ठे होते हैं, 2 की बजाय। वैसे तो 2 होते हैं ना, एक लिखने वाला राइट, एक दाएं हाथ पे है, एक बाएं हाथ पे, लेकिन उनकी ड्यूटियां बदलती हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी इबादत करनी होती है और हमारी रिपोर्टें भी देनी होती हैं। तो रिपोर्ट जो असर में आए वो फजर की नमाज
नमाज तक, सूरज निकलने तक हमारा इंतजार करते हैं कि ये बंदी अल्लाह की उठे और नमाज पढ़ ले और मैं इसकी नमाज लेके जाऊं, वो दोनों इंतजार करते हैं। तो वो ये है कि कलमा शरीफ तो हम या अल्लाह का जिक्र जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कलमा तैयबा हमारे दिल में समाया हुआ है, मगर उसकी शाख जड़ हमारे दिल के अंदर है, यानी जमीन के अंदर मिसाल दी, और उसकी शाखें जो हैं वो आसमानों तक हैं, इसलिए कि हमारा जिक्र जो बुलंद हो के वो फरिश्ते लेके जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह आली में 2 दफा दिन में हमारे अमाल पेश किए जाते हैं, फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद, और दोनों वक्तों में दोनों फरिश्तों जिन्होंने जाना होता है अपनी शिफ्ट पूरी करके वो इंतजार में रहते हैं कि कब ये नमाज पढ़े। अगर हम लेट हैं तो वो इंतजार तक रहते हैं, यहाँ तक कि फर्ज किया मगरब हो गई और हमारी नमाज हमने पढ़ी या ना पढ़ी, मगरब तक वो इंतजार करते हैं कि एक रकत भी अगर हमारे जाने से पहले इसकी अदा हो जाए, मगरब से पहले तो हम लेकर जाएं। तो ये मिसाल है कि कलमा तैयबा ऐसा पाकीज़ा दरख्त है, ऐसा पाकीज़ा, और मोमिन को मिसाल दी कि उस पाकीज़ा दरख्त जैसे इसकी मिसाल है कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं और इसकी जो शाखें हैं सुभान अल्लाह वो आसमानों तक पहुंच रही हैं। तो काफिर की मिसाल ये दी या फाजिर की या जो मुशरिक हैं कि उनकी मिसाल अंदराइन की दरख्त की से दी, और वो नापाक सा खबीस सा दरख्त है, और उसकी मिसाल यह है कि यूं करें उसकी जड़ बिल्कुल खोखली होती है, बिल्कुल जमीन के ऊपर होता है, ऐसे जरा सा हवा का झोंका आए या जरा सा उसको आप खींचे तो फौरन आपके हाथ में आ जाएगा। अंदराइन का ये दरख्त है, और वो नापाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इनके ईमान जो हैं, इनके जो अकीदे हैं वो इतने नापाक हैं जिसकी मिसाल एक खबीस दरख्त से हमने दी कि कोई उसकी जड़ नहीं, कोई उसकी हकीकत नहीं। एक अल्लाह को छोड़कर हजारों लाखों करोड़ों खुदा जिन्होंने बना रखे हैं, उसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नापाक दरख्त से दी। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की जो शहादत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसी के साथ हमारी जिंदगी में भी हमें हमारी मदद फरमाए और आखिरत में भी। और फिर अगली आयत में हमने पढ़ा कि जो शख्स, जो अल्लाह की बंदी और बंदा इस कलमा तैयबा के साथ अपनी जिंदगी गुजार कर दुनिया से जब रुखसत होती है, तो इस कलमा की बरकत से कब्र में हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत, दुनिया में भी अल्लाह पाक हमें शिर्क करने से बचा लेते हैं, हमें गुनाहों से बचाते हैं, और आखिरत में भी ये होता है कि इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि क्या होता है ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या बरकतें हैं, क्या फजीलतें हैं कि जब हम इसी अकीदे पर। और इसका ये मतलब सिर्फ नहीं है कि हमने ज़बान से पढ़ा और दिल से इकरार किया, इसका मतलब जब इसकी तफसीर में आता है तो ये है कि जब हमने अल्लाह के सिवा कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं और हो ही नहीं सकती जिसके लिए हम सजदे करें, जिसके लिए हम मन्नतें मांगे, जिसके लिए हम मुरादें मांगे, जिसके लिए हम न्याज़ें मांगे, जिसके आगे हम सर को अपने को झुका दें, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह ये हस्ती वही है कि कोई नहीं, हमारा दीन जो है वो नो से शुरू होता है, नहीं, एब्सोल्युटली नहीं है कोई ऐसी जात पाक। ला का मतलब है नहीं, और जब हम ला पढ़े तो ये 4 काउंट की बड़ी मद है, इसको लंबा खींचना होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसका ये मतलब है कि हम अल्लाह के सिवा कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं जो इबादत के लायक है, जिसके लिए हमारी नमाजें हैं, जिसके लिए हम झुके हैं, जिसके लिए हम हमारी हर नेकी जो है उसी ज़ाते अक़दस के लिए है। हर गुनाह से हम क्यों बचते हैं? क्योंकि हमारा रब नाराज होता है। तो अब जब हम फौत होते हैं तो फिर इसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ मेरी बंदी, जब दुनिया में तू इस कलमे के साथ जिंदा रही, इसका अदब तूने रखा, इसका लिहाज रखा, इसका एहतराम रखा, इसके एहतराम में तू डर डर के जिंदगी गुजारती रही, कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, कहीं मुझसे अल्लाह के साथ कोई मैं शरीक ना बना लूं। कोई और हस्ती भी है जो मेरी मुश्किल को आसान कर सकती है, कोई और हस्ती है जो मुझे रिस्क या औलाद या कोई ऐसा काम जो जिस मुश्किल में फंस गई हूँ वो मेरी मुश्किल अल्लाह के सिवा कोई और भी हल कर सकती है। तो अब देख के मैं तेरा कब्र में किस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत जो है और उसकी बरकत से तेरी मदद करता हूँ। तो होता यह है कि जब हम ये बहुत सी हदीस हैं इसके अंदर जिनका मैं सबका मफहूम आपके सामने रखूंगी ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो होता यह है कि जब हमारा विसाल का वक्त आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और हम मरते नहीं हैं, हम कहते हैं ना मर गया, मरना असल में है नहीं, हकीकत में हमारी जो जिंदगी की जो फॉर्म है, जो जिंदगी की किस्म है, जिंदगी की हालत है वो बदल जाती है। इंतकाल का लफ्ज़ और विसाल का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब होता है। इंतकाल के हम एक दुनिया से दूसरे जहान में मुंतकिल हो गए, जैसे हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं, पाकिस्तान से हम कनाडा आ गए, हम मुंतकिल हो गए। इसी तरह से
انتقال ہو گیا کہ ہم اس جہان سے، جس جہان میں ہم عمل کے لیے بھیجے گئے تھے، ہمارا جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا عمال کرنے کا، بہترین عمال لانے کا، اللہ رب العزت نے سورۃ ملک میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، کبھی تو نے سوچا ہے کہ تجھے کیوں میں نے پیدا کر دیا؟ ایسے فضول تو نہیں بھیجا، ایسے بیکار تیری زندگی نہیں ہے، تجھے میں نے اس لیے بھیجا ہے دنیا میں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرے پاس تم میں سے بہترین اعمال لے کر آتا ہے۔ آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ادھر بیٹھ جائیں، کرسیاں خالی ہیں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں حضرت ملک الموت سے کہ اے ملک الموت ادھر آ، جا میرے فلاں دوست کے پاس۔ یعنی ہمیں اللہ، ہم کہتے ہیں نا ولی اللہ، ولی ہوتا ہے دوست اللہ کا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہمارا وقت آتا ہے جانے کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الموت سے کہ ملک الموت ذرا ادھر آؤ اور میرے فلاں ولی اللہ کے پاس جاؤ۔ میں نے اسے دنیا میں بھیجا، طرح طرح سے میں نے آزمایا، میں نے اسے رزق دیا بھی، تنگی بھی دی، صحت بھی دی، بیماری بھی دی، اولاد کا غم بھی دیا، ہر طرح سے میں نے اسے آزما لیا ہے، لیکن میرے وہ ہر طرح کے آزمانے پر بھی وہ میرے عقیدہ پر، میری توحید پر قائم رہی، اور میرے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا اور نہ شکری نہیں کی۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کو دنیا کی قید سے، مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، ایک جیل خانہ ہے، کیونکہ قدم قدم ہمیں پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ ہم جو لوگ بے دھڑک زندگی گزار رہے ہیں ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہمیں تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو نہیں مانے اس کے لیے یہ بہت آزادی کی جگہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ہر طرح سے آزما لیا، اب میری بندی کو میرے پاس لیا، میں چاہتا ہوں کہ اب انعام و کرام سے نوازوں، اب اس کو، اس کی جان چھڑا دوں دنیا کے جھنجھٹوں سے، پریشانیوں سے، مشقت کی زندگی سے، ساری جھنجھٹوں سے اسے آزاد کر دوں، اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ملاپ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ تو ملک الموت آ جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ اور فرشتے بھیجتے ہیں جو آ کے، ہم نے کسی نے اگر دیکھا ہو کسی کا جب وصال کا وقت ہو تو کسی کو یاد ہوگا کہ نظر یوں پھر جاتی ہے، اور جب نظر پھر جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانے والا چھت کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ وہاں سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اس وقت یہ عالم ہے کیونکہ جان تو بھی جسم کے اندر ہے، تو وہ بعض دفعہ وہ چھت کی طرف دیکھ کے پھر ہم سے بھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں کچھ بتاتے بھی ہیں بعض دفعہ کہ فلاں آیا ہوا ہے، فوت شدگان کے نام لیتے ہیں کہ میرا فلاں، میرے والد آئے ہوئے ہیں یا والدہ یا فلاں ان کے نام لیتے ہیں بعض دفعہ، اور ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ کہتے ہیں پیچھے ہٹو، ان کو جگہ دو۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میری ماموں کی بیٹی کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا میری امی آئے ہوئے پیچھے ہٹ جائے، ان کو جگہ دیں، تو ان کو نظر آ رہا تھا جی، تو وہ ان کو نظر آتا ہے، تو ان کو نظر آتا ہے، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہمارے پیارے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں کہ جب ہم جیسے ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم کسی اجنبی جگہ پر تو نہیں جا رہے، اس جگہ پر جا رہے ہیں جہاں ہمارے پیارے تو ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک سکون سا محسوس ہو جانے والے کو۔ اس کے بعد آنا جانا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کسی کو پورا دن نظر آتے ہیں، کسی کو چند گھڑیاں، کسی کو چند ساتھ، یہ الگ الگ ہر ایک کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ملک الموت جب آتے ہیں فرشتے، ہر کم از کم 500 رحمت کے فرشتے ایک عام مومن کے لیے آتے ہیں، 500 رحمت کے فرشتے، اور ان رحمت کے فرشتوں کے ہاتھوں میں جنت کے ہر ایک ریحان کے گلدستے ہوتے ہیں، جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں، جنت کا کفن جنت سے لے کر آتے ہیں، جنت کا خوشبو، جنت کے وہ جو ہوتے ہیں پھول، ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کا بہترین ایک سے ایک الگ گلدستہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو جانے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض کو ان کا پردے ہٹ جاتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس وقت بھی یہاں ملائکہ کا نزول ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہمارے اس ذکر کو لے کر اللہ پاک کے پاس جائیں گے، ہماری دعاؤں کو لے کر اس محفل کو اٹینڈ کر رہے ہیں فرشتے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ہمیں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں۔ تو ہماری اس مسلط کے لیے اللہ رب العزت نے پردے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم رخصتی کا وقت آتا ہے تو پردے ہٹ جاتے ہیں، اس وقت ہم ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب مومن کو دکھائی دیتے ہیں کہ اتنے خوبصورت خوشبو، اور حضرت ملک الموت اتنی پیاری شکل میں آتے ہیں مومن کے لیے، اتنے خوبصورت روپ میں آتے ہیں، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی جیسے جنت نظر آ جاتی ہے، اتنے پیارے روپ میں آتے ہیں۔ تو روح جو ہے وہ پھڑ پھڑاتی ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی یا اے اللہ کے بندے، تیرا اللہ رب العزت سے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ تو مومن کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی جانے میں کوئی میں بالکل تیار ہوں،
میری طرف سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے، کوئی ایسا عذر نہیں، لیکن ایک بات کا ہے، جیسے ایک والد ہے یا ایک والدہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس پر ذمہ داریاں ہیں، تو وہ اپنا عذر سامنے ضرور رکھے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے بعد، یا جو ذمہ داری اس پر ہے، وہ کہتی ہے، جانے والا کہتا ہے کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ تو وہ فرشتہ واپس جاتا ہے اللہ رب العزت کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ پروردگار، آپ کی بندی یا آپ کا بندہ تو بالکل تیار ہے، مگر اس کو اپنے گھر والوں کا جو ذمہ داری اس پر ہے اس کو بے فکر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، جہاں میری بندی کو کہہ کہ تیرے گھر والوں کا میں ضامن ہوں، میں نے ذمہ داری لی، میں نے ضامنی لی۔ اب جب آ کے فرشتہ یہ جواب لاتا ہے، ملک الموت لاتے ہیں، تو پھر جانے والا کہتے ہیں پھر مجھے جلدی سے نکالو، مجھے کوئی اس دنیا میں نہیں رہنا، بس میرے رب نے ضامنی لے لی تو الحمدللہ میں سرخرو ہو گئی، مجھے کوئی فکر نہیں اپنے گھر والوں کا، اور میری جلدی سے روح نکالو۔ اب پاؤں سے ہماری روح جو ہے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، پاؤں سے نکل کے یہاں حلق تک جو ہے وہ دوسرے فرشتے لاتے ہیں جان کو، آہستہ آہستہ پاؤں کے ناخن سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں تک جب جان آتی ہے تو ملک الموت سرہانے بیٹھتے ہیں، اور وہ جو سفید ریشمی رومال لائے ہوتے ہیں جنت سے، اس کو ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے، تھوڑی سی نیچے رکھ کے تو یہاں سے آرام سے روح کو لیتے ہیں، اس طرح سے لیتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے جیسے ایک پرفیوم کے باٹل سے، اس کی بوتل سے مشک کا قطرہ آپ لے لیں تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی، یا آٹے سے بال اٹھا لیں، آٹے میں بال گر جاتا ہے تو ہم آرام سے نکال لیتے ہیں، تو کہتے ہیں آٹے سے بال یا مشک کی شیشی سے جیسے ایک قطرہ پرفیوم کا نکال لیا، تو اس طرح سے روح کو نکال کے اس سفید ریشمی رنگ کے رومال میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اب روح جب جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ کہ آنکھیں اگر ہم بند نہ کریں تو آنکھیں ایسے ہی رہتی ہیں، وہ کیوں رہتی ہیں؟ کیونکہ اپنی روح کو نکلتے ہوئے جسم کو خدا حافظ کہتی ہے، اور جسم اس کو خدا حافظ کہتا ہے، تو روح کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوں، تو نے مجھے نیک کاموں میں لگائے رکھا، اور تیرا میرا ساتھ اب قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ جسم اور روح کے ساتھ تو اس طرح کی ہماری زندگی تو قیامت کے دن ہی ہوگی نا دوبارہ، تو اب تیرا میرا ملاپ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی طرح جسم اسے کہتا ہے کہ جا اللہ کے حوالے، اور واقعہ ہی تو نے بھی مجھے نیک کاموں کی طرف ہی رکھا، اور تو نے مجھے نیکی پر ہی رکھا، اور اب تیرا میرا ملاپ قیامت کے دن ہوگا۔ اب وہ روح کو لپیٹ کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے جب اوپر جا رہے ہوتے ہیں پہلے آسمان تک، تو اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، جو ذکر کے لیے پھیلے ہوئے ہیں، جہاں بھی ذکر کی محفل ہوتی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہے۔ اس روح سے ایسی خوشبو اٹھتی ہے اس کے ایمان کی، اس کی نیکیوں کی، اس کی خوش اخلاقی کی، اس کی عاجزی کی، کہ جب وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ملائکہ کو خوشبو آتی ہے تو وہ جھپٹ آتے ہیں اس طرف اور پوچھتے ہیں ملک الموت سے کہ تمہارے ساتھ کس کی روح ہے، یہ کیسی پاکیزہ روح ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں، اس کا خوبصورت نام لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں ہے، اس کے باپ کا نام لیتے ہیں، یہ فلاں کی روح میں لے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں اور پہلے آسمان تک جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ جا کے حضرت ملک الموت جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور رضوان جو ہے جنت کے فرشتے وہ آگے سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ملک الموت ہوں، تیرے ساتھ کون ہے؟ جس روح کو لائے ہوتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں، یہ مومن ہے؟ ہاں مومن ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے۔ اور اگر کافر ہے تو یا مشرک ہے تو وہ پوچھتے ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے کہ مومن نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، دروازہ نہیں کھلے گا، اس کو واپس زمین کی طرف لوٹا دو۔ اس کے لیے، کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے، اللہ کو جو مانتے نہیں ان کے لیے اللہ کے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، اور نہ ہی ان کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، وہ بھی اوپر تک جا کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اب جب پہلے آسمان میں روح داخل ہوتی ہے تو پورا آسمان اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے، اور وہ بھی آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں، اور میں یہ بتاؤں کہ اس جہان سے، اس دنیا سے جو پہلا آسمان ہے وہ 500 سال کی مسافرت ہے، یعنی ایک انسان گھوڑے پر چڑھ کر تیز گھوڑا دوڑائے بغیر کہیں رکے ہوئے اور اسے 5 صدیاں لگیں تو وہ ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچتا ہے۔ اتنا فاصلہ ہے ایک جہاں سے، اس جہان سے پہلے آسمان تک، اور اسی طرح پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا راہ ہے۔ یعنی سمجھ آگئی نا کہ اگر ایک گھڑ سوار اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے کہ کہیں بھی نہیں ٹھہرا تو اس کو 5 صدیاں لگے تو اس جہان سے پہلے آسمان تک پہنچے، اور اسی طرح ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔
अब जब वो पहले आसमान के फरिश्तों खुशबू आती है तो वो भी पूछते हैं किसकी रूह है, बताया जाता है फलां की रूह है। सारे आसमान वाले फरिश्तों की ख्वाहिश होती है नेक रूह के लिए कि हमारी तरफ से इसको ऊपर चढ़ाया जाए, हमारी तरफ ये खुशबू आए। और सारे जहां जहां तक उसकी जाती है खुशबू, वो सारे आसमान वाले दुआ करते हैं उसके लिए बख्शिश की कि या अल्लाह तेरे पास तेरी ये बंदी या बंदा आ रहा है, तू इसको बख्श दे, उसके दर्जात बुलंद कर, उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह करते करते सातों आसमान को पार करने के बाद अर्श इलाही के सबसे ऊपर अर्श इलाही है, तो अर्श इलाही के नीचे अल्लाह के रब्बुल इज्जत की बारगाह में उस रूह को जाकर खड़ा कर दिया जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बगैर हिजाब, मतलब हिजाब में रहते हुए उससे बातें करते हैं, उससे जो चाहे बातें करते हैं, जितना राजी हो के वो उस रूह के साथ जितना राजी हैं वैसे ही बातें करते हैं। और उसके बाद फरमाते हैं कि मेरी बंदी का जो नामा अमाल लाए हो ना, क्योंकि रजिस्टर है ना जो लिखा जा रहा है, इसको इल्लियीन में रख दो। इल्लियीन है नेकोकारों के नामा अमाल के जहाँ फाइलें रखी जाती हैं, उसका नाम है, उस ऑफिस का नाम है, उस दफ्तर का नाम है इल्लियीन। इल्लियीन में रख दो। और मेरी बंदी के जो जिस्म है उसको, जो रूह है इसको वापस ले जाओ, क्योंकि अब कब्र में सवाल जवाब का सिलसिला होना है। तो फरमाते हैं कि मेरे बंदी की रूह को वापस ले जाओ, मगर जाने से पहले इसको जन्नत में जरा इसके ठिकाने भी तो दिखाओ। इसने जो दुनिया में दुआएं की उसको वो नहीं मिला, दिखाओ क्या मिला मैंने तैयार कर रखा है जन्नत में। वो कौन से महलात, वो कौन से जागीरें, वो कौन सी सल्तनत उसके लिए मैंने बना रखी है। जो इसने सब्र किया था मुसीबतों पर, जो इसने कोई चीज नहीं दी थी तो इसने सब्र किया, दुआएं मांगी नहीं मिली मगर सब्र किया। वो जो मेरी रजा के आगे जो झुकती रही, वो हर हाल में जो मेरी रजा की मेरी रजा के लिए खुश थी, मेरी रजा में जरा इसको दिखाओ तो मैंने क्या। इसने खामद की बेहतरीन बीवी थी, अपने वालिदैन की बेहतरीन औलाद थी, नेक औलाद थी, जितने भी हमारी वो सिफात थी अल्लाह ताला वो गिनवाएंगे और फरमाएंगे जरा इसको अपनी इसके महलात तो दिखाते जाओ। वो महल क्या होगा, ऐसा नहीं ये जो हम इस वक्त, हम इस दुनिया में छोटी सी जिंदगी, हमें ये भी मालूम है कि हमने इस घर में हमेशा नहीं रहना। 10 साल 20 साल 30 साल उम्र पूरी करके या अभी हमने चले जाना है, मगर फिर भी हम इस ईंट गारे का घर है, क्या है, लकड़ी का घर है। एक मिनट में अगर खत्म अल्लाह करना चाहे तो एक हवा के झोंके से खत्म होने वाला है, मगर हम इससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इसकी मोहब्बत में हमें आधी रात को भी जॉब पे जाना पड़े हम जाएंगे, नाइट शिफ्ट करनी पड़े हम करेंगे, क्योंकि इसकी मॉर्गेज पे करनी है। लेकिन वो महल, वो घर, वो ऐसा घर, ना वो जिंदगी खत्म होनी है, ना वो महल को कोई आंच आनी है। और वो महल ऐसे नहीं है, वो तो याकूत के महल है, वो सोने और चांदी के महलात हैं, वो ज़मुर्द के महलात हैं, वो मोती के महलात हैं जो हमारे लिए हमारे रब ने तैयार किए। यानी 10 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें पूरी सूरत इखलास तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक महल जन्नत में तैयार फरमाते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से तो हम बहुत महल बनाएंगे, यानी ये तो बहुत ही आसान है, 10 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ना, एक महल जन्नत में, इस तरह से तो हम बहुत महल बनाएंगे। तो आपने फरमाया तुम ही थक जाओगे, अल्लाह नहीं थकता, तुम बनाओ, तुम बनाने वाले तो बनो। तो वो महल, वो हर चीज दिखा के रूह को वापस ले आते हैं, इसकी चीजें दिखाओ, इसकी महलात दिखाओ, इसके बागात दिखाओ, वो रूह अपने देख कर वापस आ जाती है। अब जहां पर जिस्म है रूह को वापस ले आते हैं। अब इससे पहले जरा पानी मुझे ला दें, हाँ जी, रूम टेम्परेचर वाला। तो इससे पहले कि हम घर वाले जो हैं मैयत को गुस्ल देते हैं, फरिश्ते भी मैयत को गुस्ल देते हैं। हम अपना कफन पहनाते हैं मैयत को, फरिश्ते अपना कफन पहनाते हैं। हम अपनी खुशबू लगाते हैं, फरिश्ते अपना खुशबू लगाते हैं। अब जनाजा तैयार हो गया और जनाजे को लेके तो हम जनाजा गाह में ले जा रहे हैं। हमने गाड़ी में डाला या पाकिस्तान में चारपाई पे डालते हैं, जिस भी हिसाब से हम मैयत को उसके घर की तरफ ले जा रहे हैं, तो फरिश्तों की कतारें जो हैं, अच्छा फरिश्ते हमारे जनाजों में शामिल होते हैं। और ये भी इसी पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में कितनी मेहनत की, कितना अल्लाह को राजी किया। यानी जितनी भी हम अब रियासत करेंगे, जितना अल्लाह ताला को राजी करेंगे, उसी हिसाब से अल्लाह ताला फरिश्ते भेजते हैं। अब फरिश्ते कतार, एक कतार इधर दाएं और एक कतार बाएं लग जाती है और बीच में से जनाजा जा रहा है। अब जब जनाजा पहुंचा, जहाँ पे हमने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, फरिश्तों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी, उसके बाद हमने कब्र में दफना दिया। जब कब्र में डालते हैं तो उसके बाद जैसे ही हमने कब्र में डाला और हमने मिट्टी डाली और हम लोग तो घर वापस आना शुरू हो जाते हैं। और मैयत चाहे वो मुसलमान है या काफिर है, जो भी है, जब उसको कब्र में डाला
تو گھر والوں کے قدموں کی آہٹ وہ سن رہی ہوتی ہے. یعنی یہ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ وہ جو مرنے والا تھا وہ نیک تھا یا برا تھا، جو بھی تھا جب ہم نے ڈال دیا تو گھر والے واپس آ رہے ہیں، تو گھر والوں کی قدموں کی آہٹ وہ سن رہی ہوتی ہے. اب جو بھی قبر میں جائے عذاب قبر اس کی طرف سب سے پہلے لپکتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آنے والا کون ہے. عذاب قبر کیا ہوتا ہے کہ قبر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ استغفر اللہ ایک جیسے گردن نکالتا ہے. تو جیسے قبر تنگ ہونا شروع آتی ہے، جیسے ہی قبر دائیں طرف سے پہلے آتا ہے تو دائیں طرف ہماری نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی خبردار تیرے لیے آج کوئی راہ نہیں، یہ دنیا میں اس نے نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں کی، خبردار اس کو تم نے بھینچنے کی کوشش کی یا سکیڑنے کی کوشش کی یا دبانے کی کوشش کی، اس کو نماز ہماری روک دیتی ہے. اب وہ سر کی طرف سے آتا ہے، سر کی طرف سے قرآن پاک کی تلاوت اس کو روک دیتی ہے کہ خبردار پیچھے ہٹ جا، اس طرف سے تیرے لیے آج کوئی راہ نہیں، اس نے رات دن کچھ بھی نہیں دیکھا، اس نے میری تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت بولتی ہے. پھر وہ بائیں طرف سے آتا ہے تو بائیں طرف سے روزے جو ہم رکھتے ہیں روزہ اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. اس کے بعد وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو پاؤں کی طرف سے جتنے بھی نیک کام، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں نا، کتنا پیارا مقصد ہے ہمارا کہ ہم اس گھر میں آئے ہیں اللہ پاک کی پاک کلام کو سننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کو سننے اور اللہ کے ذکر کے لیے. تو یہ نیک کام کے لیے آئے. تو جتنے بھی نیک کام ہم نے کیے، کسی کی بیمار پرسی کی، کسی کی دل جوئی کی، کسی کو حوصلہ دیا، کسی کی مدد کی، جو بھی کام ہم نے نیکیاں کی، وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ پاؤں کی طرف سے آ کے اس کو روکتی ہیں. پاؤں کی طرف جب آتا ہے تو وہ روکتی ہیں. اب چاروں چیزیں جب اس کو روک لیتی ہیں تو صبر جو ہے وہ ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے. جو ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے کارنر میں. تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اسے روک لیا، تم سے بڑھ جاتا تو میں اسے روکتا، لیکن اب میں میزان میں اس کے کام آؤں گا اور پل صراط پر اس کے کام آؤں گا. اس کے بعد جب سارے رک جاتے ہیں تو منکر نکیر آ جاتے ہیں قبر میں. منکر نکیر آ جاتے ہیں تو وہ بہت ان کی ڈراؤنی شکلیں ہوتی ہیں، اتنی ڈراؤنی کہ ان کی سانس جب لیتے ہیں تو شعلے نکلتے ہیں، ان کے بال ان کے پاؤں تک لمبے ہیں، انتہائی آنکھیں انتہائی ڈراؤنی ہیں. تو صحابہ کرام نے، اور ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے کمزور ہیں، ایسی ڈراؤنی شکلوں والوں کو دیکھ کر ہم کیسے ثابت قدم رہیں گے اور ان کے سوالوں کے جواب دیں گے. تو یہی آیت جو میں نے پڑھی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس وقت ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. ابھی میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے سورۃ ابراہیم کی آیت 27 کہ وہ ثابت قدمی کیا ہے کہ جب وہ فرشتے ڈراؤنے آتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس وقت ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. اور اس وقت آتے ہی جب وہ اٹھاتے ہیں نا میت کو تو کفن ان کے ڈر سے سر سے اتر کے، ہم لوگ تو پورا کفن دیتے ہیں نا، سر پہ بھی ہوتا ہے سب بندہ ہوا، ان کے ڈر سے کفن اتر کے تو یہاں تک آ جاتا ہے. اور وقت کیا نظر آتا ہے اس وقت میت کو قبر میں، جیسے دھندلی اثر ہے، بالکل اثر ختم ہونے والی ہے. تو پکی نمازی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے پیچھے ہٹو میری نماز گئی، میری اثر گئی. تو وہ مسکراتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مطلب آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ مومنہ ہے جو کہہ رہی ہے اس کو تو نماز کی فکر ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ہٹ جو پیچھے. میں سوچ رہی تھی، میں آج پڑھ رہی تھی، میں نے کہا سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں بھی ایسی حوصلہ عطا فرمانا کہ اس کو ان کا کوئی فکر نہیں، کوئی ڈرتی نہیں وہ اس سے. وہ کہتی پیچھے ہٹو مجھے نماز پڑھنے دو، میری اثر گئی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اثر تو خیر تم پڑھو گی ہی. اچھا، اس بات پہ بھی میں نے بہت غور کیا کہ اس کا مطلب ہے پکے نمازی انشاءاللہ قبروں میں بھی نماز پڑھتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اثر تو خیر تم، نماز تو خیر تم پڑھو ہی گی، لیکن پہلے ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دو. وہ کہتی ہے کیا سوال ہے؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے وصال کرتے ہیں، ہماری زبان چاہے دنیا میں جو بھی تھی وہاں پہ عربی زبان ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے عربی زبان میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہم سے ارشاد فرمائیں گے، باتیں کریں گے. قبر میں بھی جب آئیں گے فرشتے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی، ایسی نہیں فکر نہیں کریں کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو عربی آتی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل سمجھا دیں گے. ایسے ہوگی جیسے ہماری مادری زبان ہی عربی تھی. تو انشاءاللہ تو وہ پہلا سوال کیا کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، من ربو کا؟ تو میت کہتی ہے میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ میت کہتی ہے میرا دین اسلام ہے. اور یہ کون ہیں؟ اب کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھاتے ہیں،
یہ تو ہو جائے تو اور کیا چاہیے، اگر قبر میں زیارت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن میں نے پڑھا نہیں، میں صرف سنی ہوئی بات کروں گی. اور کچھ جو میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، ان کے بابت پوچھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہم انہیں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میت کہتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا تو تمہیں ان سب باتوں کا کیسے پتا چلا؟ وہ کہتی ہے میرے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا تھا اور میں اس کے ساتھ ایمان لائی اور میں نے اس کو سچا مانا. اب جیسے ہی اس نے یہ کہا تو اوپر سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے کہ بس بس سوال جواب بند، میری بندی نے سچ کہا. اس کے لیے جنت سے بچھونا لے جاؤ، بستر اس کا جنت سے لے جاؤ، اس کا لباس بھی جنت سے لے جاؤ. کفن اتر جاتا ہے، جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ کر دو. فرماتے ہیں کچھ علماء کرام کے 70 ہاتھ، اور یہ ہاتھ نہیں وہ بڑے ہاتھوں کی بات اتری ہے، 70 ہاتھ تک. اور کچھ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے اس کی قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے. ہماری طرف سے تو وہ 2 گز زمین ہے، لیکن اندر کا جو حالات ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں کہ اس کی قبر کو حد نگاہ تک کھلا کر دیا جاتا ہے، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور جنت کے بچھونے اس کے بچ جاتے ہیں. جنت کا باغوں کا ایک باغ اس کی قبر کو بنا دیا جاتا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 70 کھڑکیاں اس کی قبر سے جنت کی کھول دی جاتی ہیں. یعنی جب بھی وہ اوپر دیکھتی ہے تو اس کو جنت کے نظارے نظر آتے ہیں. 70 دفعہ 70 مطلب کھڑکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھل جاتی ہیں. اب جب یہ ہو گیا، فرشتے چلے گئے، تو ایک نورانی شکل والا بڑا خوبصورت شخص قبر میں آ جاتا ہے. اور وہ میت پوچھتی ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ اتنا بھلائی دکھائی دے رہا ہے، اتنا بزرگ ہے، تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں تیرے وہ سارے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا سے کر کے لا رہی ہے. سبحان اللہ، تیری عبادتیں، تیری تلاوتیں، تیرے صدقات، تیری خیراتیں، تیرا خوش اخلاقی، تیری وہ صبر کرنا، تیرا برداشت کرنا، درگزر کرنا، تیرا ذکر اللہ، جتنی نیک اعمال تو دنیا میں کرتی آئی ہے میں وہ سب ہوں، اور قیامت تک میں تیرے ساتھ رہوں گا تاکہ تجھے تنہائی اور وحشت محسوس نہ ہو. قبر کا ساتھی ہمارے نیک اعمال بزرگ شکل کی ہستی میں، بزرگ ایک ہستی کی شکل میں آ جاتے ہیں. اب میت کہتی ہے کہ کاش، اور یہ میرے گھر والے کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ گھر والوں کی جانے کی جوتوں کی آواز بھی میت سن رہی ہوتی ہے. تو وہ پوچھتی ہے کہ یہ میرے گھر والے کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے گھر والوں کا ساتھ اور تیرا تو بس یہی تک تھا. اس وقت میت کہتی ہے کہ اچھا تو قبر میں تو ہی میرے کام آیا نا، میرے نیک اعمال، میرے بیٹے بیٹیاں، میرے پیارے جو مجھ پہ جان چھڑکتے تھے وہ سب مجھے فٹافٹ چھوڑ کے گھر بھاگ گئے، اور تو میرے ساتھ رہا اس اندھیری رات میں، اس اندھیری کوٹری میں، اس وحشت والی جگہ میں تو میرے ساتھ رہا. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تیرے ساتھ قیامت تک رہوں گا. اب میت کہتی ہے کہ یا اللہ قیامت قائم کر. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، میری بندی سے پوچھو یہ کیوں قیامت کا سوال کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یا اللہ قیامت قائم ہوگی تو میں اپنے گھر والوں سے بھی ملوں گی، اور وہ جو میں اپنے ٹھکانے دیکھ کر آ رہی ہوں جنت میں، ان میں رہنے کو دل چاہتا ہے کہ میں ان میں رہوں اور بسوں، اور قیامت قائم کر کے میں جلدی سے اپنے محلات میں، اپنے خوبصورت گھر میں، اپنے پیارے باغات میں جا کے رہوں. اب یہ تو ہو گیا یہاں تک کہ ہم نے دفنا دیا، ہم گھر آ گئے. اب گھر آ کے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، میت کو کس چیز کا ثواب ملتا ہے، انشاءاللہ یہ میں بیان کرتی ہوں. ایک دفعہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں. اب ہم جب گھر آ جاتے ہیں تو حضرت سعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ گھر پر نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے. تو ان کی والدہ اللہ سے ان کا وصال ہو گیا. تو جب وہ واپس آئے تو ان کو بڑا صدمہ ہوا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری غیر موجودگی میں میری امی اللہ سے جا ملے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً مجھے وہ کچھ نصیحت کرتی. تو اب میں کیا کروں کہ ان کو میری طرف سے تحفہ ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کے لیے پانی کا انتظام کر، ایک کنواں لے، یا کنواں خرید یا کنواں کھدوا، اور اس کے لیے جاری کر دے تاکہ لوگ وہ پانی پئیں اور تیری امی کو وہاں پہ ثواب ملتا رہے.
उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने कुआं खुदवाया और उसके ऊपर लिख दिया उम्मे मोहब्बत का कुआं, उनका नाम था उम्मे मोहब्बत, तो उन्होंने लिखवा दिया उम्मे मोहब्बत का कुआं, पानी का इंतजाम कर दिया। अब हमें क्या क्या करना चाहिए इसाले सवाब के लिए? ये है कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला मोमिन का अचानक एक दर्जा बुलंद कर देते हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं, 100 दर्जे की जन्नतें हैं, और जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि हर दर्जे में वही 500 साल का फासला है और बेहिसाब दर्जात है। तो सबसे निचले वाली जो जन्नत है वो चांदी की बनी हुई है, उसके महलात भी चांदी के हैं, उसके बागात भी चांदी के हैं, उसके बर्तन फर्नीचर हर चीज चांदी की है। दूसरे दर्जे की जन्नत सोने की है, उसके महलात भी सोने के हैं, बस फर्नीचर भी सोने का है, उसके दरख्तों के तने भी सोने के हैं। और तीसरे दर्जे की जो जन्नत है वो मोती की है और उसके महलात मोती के, फर्नीचर मोती के, दरख्तों के तने मोती के, बर्तन मोती के, हर चीज। और बाकी 97 जो दर्जे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका मैं तुम्हें क्या बताऊं कि उनकी मिसाल सोना है, हमने देखा। और ये सोना नहीं है जो हमारे पास है, जन्नत का सोना, क्या बात होगी जन्नत के सोने की। ये तो एक मामूली धात है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हमारी समझ के लिए, जैसे हमारी ये टेम्परेरी जिंदगी है, इसी तरह से ये इस धात की कोई वैल्यू नहीं जन्नत के मुकाबले में, ताकि हमें समझ आ जाए कि सिल्वर क्या होता है, चांदी क्या होता है, जन्नत क्या, वो सोना क्या हो, मोती कैसा हो। तो ये हमारी थोड़ी सी समझ के लिए और हमारी आजमाइश के लिए भी कि अगर दुनिया में सोना पहने तो ज़कात भी दी है कि नहीं। आराइश के लिए तो हमने पहना, मगर क्या इसकी ज़कात दी, गरीबों का हक निकाला। तो ये जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू तआला अचानक उसका दर्जा बुलंद करते हैं मोमिन का। तो वो मोमिना या मोमिन अल्लाह ताला से पूछते हैं कि या रब्बुल इज्जत, मेरा दर्जा अचानक कैसे बुलंद हुआ? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं तेरे बेटे ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार की। बेटे ने या उसका नाम लेके, जिसने भी किया है बच्चों में से, उसका नाम लेते हैं और कहते हैं तेरी फलां बेटी ने या फलां बेटे ने तेरे लिए मुझसे बख्शिश मांगी है। सबसे प्यारा तोहफा जो हम अपने वालिदैन को पहुंचा सकते हैं वो है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना तो आखिर में कहते हैं रब्बाना अग़फ़िर ली, ऐ मेरे रब बख्श दे हमको, वाले दैया, और हमारे वालिदैन को। तो ये भी एक है, ये भी हम हर नमाज में अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगते हैं और अपनी ज़बान में भी मांग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अरबी में ही मांगे, लेकिन अगर किसी को ये दुआ याद हो जाए, बड़ी छोटी सी दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे वालिदैन पर इस तरह से शफकत फरमा, इस तरह से रहमत फरमा जिस तरह से उन्होंने पाला था मुझे बचपन में। तो ये बेहतरीन दुआ है और ये हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के साथ वैसे ही मेहरबानी का सलूक फरमाते हैं जैसा कि हमारे वालिदैन ने हमें पाला था बचपन में। इसके अलावा क्या है कि हम उनकी तरफ से नेक औलाद सदका जारिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम दुनिया से जाते हैं तो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका, वैसे तो हर अमाल हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी किताब में मुसलसल लिखी जाती रहेंगी, हमारी जो फाइल है उसमें। वो क्या है? सबसे पहले कि नेक औलाद अगर छोड़ी है तो वो सदका जारिया छोड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका हर नेकी, उनकी फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं या नफल पढ़ रहे हैं, वो फ़र्ज इबादत, वो सदका कर रही हैं या नफल कर रही है, हर नेकी जो औलाद की है वो हम बख्शे या ना बख्शे हमारे वालिदैन को बराह रास्त पहुंच रही है। जितना सवाब हमें मिल रहा है उतना ही हमारे वालिदैन को, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से इस दुनिया में हैं, बैठे हुए हैं। उसके अलावा यह है कि जब हम दुनिया से जाते हैं तो 40 दिन हमारे वो हिस्से, हमारे घर में कोई ख़ास हिस्सा है जिसमें हम नमाज पढ़ते थे, कोई ख़ास जगह जहाँ बैठ के जिक्र करते थे या चलते फिरते, वो हिस्से वो 40 दिन के लिए रोते हैं अपने अल्लाह के उस बंदे या बंदी के लिए कि कितना अल्लाह की नेक बंदी थी, यहाँ बैठकर इबादत किया करती थी और अब यहाँ नहीं है। हमारे सब का 2 दरवाजे हैं आसमान में, एक दरवाजे से हमारा रिस्क आता है और एक दरवाजे से हमारा जिक्र ऊपर चढ़ता है, हमारी इबादत, हमारी नेकियां, नेक काम ऊपर चढ़ते हैं। वो दरवाजे रोते हैं कि वो दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो रोते हैं।
وہ روتے ہیں. اچھا, سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ ہم کیا بھیج دیں اپنے پیاروں کو؟ ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کر دے. کسی غریب کے پاس کپڑا نہیں, اس کو کپڑا لے دے. کسی کو علاج کی ضرورت ہے, اس کا علاج جتنی توفیق ہے اس کا علاج کر دے. اب دیکھیں نا کہ ایک زندگی کو اگر ہماری وجہ سے ہم نے بچا لیا, ہم نے اس کی مدد کی, اس کا آپریشن ہو گیا, اس کا علاج ہو گیا, وہ بچ گیا, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کسی نے ایک انسان کو بچایا تو ایسے جیسے پوری میری جتنی کریشن تھی, جتنے انسان میں نے پیدا کیے ان سب کو بچا لیا, ساری انسانیت کو بچا لیا. تو اس کا ثواب ہم اپنے پیاروں کو بھیجیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے اس کا علاج کرایا, یہ میرے فلاں پیارے کے لیے کرایا, اس کو پہنچا دے. ہمیں بھی اتنا خوبصورت کتنی بات ہے, اللہ پاک اتنے غفور و رحیم ہے کہ ہمیں بھی اتنا اور جس کو ہم نے بھیجا اس کے لیے بھی اتنا. اس کے علاوہ جو بھی ہم کسی کے لیے کسی کی مدد کریں, صدقہ کر دیں, دعا کریں کہ یا اللہ یہ ہمارے فلاں کے لیے ہے. رہا قرآن خوانی کا, تو سورہ یاسین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موکل بن یسار یہ حدیث بیان کرتے ہیں. مشکوٰۃ شریف پہ یہ حدیث ہے, کتاب الموت میں جو موت کا بیان ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین کو پڑھا کرو. سورۃ یاسین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت فرمائی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ, تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جا کے ہم کہتے ہیں, بڑے ادب سے جائیں, کہ جا کے کہیں السلام علیکم یا اہل القبور, تم پر سلام ہو اے اہل قبور, آپ ہم سے پہلے آ گئے اور ہم آپ کے بعد میں آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور ہماری بھی بخشش فرمائے. یہ دعا کریں. اور اس کے بعد جا کے اگر 11 دفعہ, ایک دفعہ الحمد شریف اور 11 دفعہ کل شریف جو ہے سورۃ اخلاص پوری پڑھ کے درود پاک پڑھ کے ان کو بخشے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں سب کو اتنا ہی ایک جتنا ایک بندے کو ملا ثواب اس پاک کلام کا, اتنا ہی ہر ایک کو ملا. یعنی کہ وہ اس کو بانٹ دیا, بانٹا نہیں, اور ہمیں بھی اتنا ہی ثواب. قرآن خوانی جو ہے وہ اس لیے اس کا ہمیں نہیں ملتا کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے آیا ہے. ایسا نہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھیں, بچے تو جو پڑھ رہے ہیں وہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ اس کی فرض بھی اور نفل ہر چیز کا ثواب ان کے والدین کو جا رہا ہے. لیکن جو ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کرنی چاہیے یا نہیں, تو اس پر زور اس لیے نہیں دیا گیا. حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے آیا کہ ہم اسے تلاوت بھی کریں اور پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی, اور سمجھ کے تو اس کو اپنی جتنی توفیق اللہ دے اس کے مطابق اس پر عمل کریں. تو اس لیے یہ ہمارے عمل کے لیے آیا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو گھر والے قرآن پاک تو ہمیں پڑھ کے بھیج ہی دیں گے, ہمیں اس کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو سیکھیں اور پھر پڑھیں اور پھر دیکھیں اس میں کیا ہے اور پھر عمل کریں. تو یہ بات ہے. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو ہم کبھی نہیں بتاتے, جو ہمارے علماء کرام بھی اس پر زور نہیں دیتے, وہ یہ ہے کہ جانے والے کی وراثت کو دیکھیں. وراثت کی تقسیم جو ہے وہ سورۃ نساء میں پہلا رکوع پڑھ لے, پہلی چند آیات میں ہی اس کی پوری تفصیل ہے کہ جانے والے کی دیکھیں کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی, وصیت کو دیکھیں, اور اس کے بعد اس کا قرض دیکھیں, اس پر کوئی قرض تو نہیں تھا. اگر قرض ہے تو جو چھوڑا ہے وہ کیا چھوڑا ہے, جو چھوڑا ہے اگر اس میں پہلے قرض ادا کرے پھر اس کے وصیت کو پورا کرے. وصیت یہ ہے کہ کوئی وصیت کر جائے کہ میرے جو بھی میں نے چھوڑا ہے اس میں اتنا حصہ میں صدقہ کرتی ہوں یا اتنا حصہ میں فلاں کو دیتی ہوں, اور اس حصے کو بھی فرمایا گیا ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ نہیں وصیت کرے, کیونکہ حق جو اللہ نے دیا ہے نا جن کا, وہ زیادہ حقدار ہے کہ ہمارے چھوڑے ہوئے مال کے وہ مالک بنے. اپنی زندگی میں ہم جسے مرضی دیں, مگر وراثت کا مطلب ہے جو ہم جب فوت ہو گئے ہم نے کیا چھوڑا. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ وراثت میں تو وہ تو چند جوڑے تھے ان کے اور چند کچھ تھوڑے بہت پیسے تھے, تھوڑا بہت زیور تھا, اس کا کیا بانٹنا ہے. نہیں, وراثت کا اتنا سخت قانون ہے, حد ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ میری حدیں ہیں, ان کی حفاظت جو کرے گا جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرماؤں گا, اور جو ان کی نافرمانی کرے گا جہنم میں پھینکوں گا. استغفر اللہ. تو یہ ہے کہ اگر ایک چادر بھی چھوڑی ہے میت نے اور اس کے جتنے بھی وارث ہیں سب وارثوں کو جیسے اللہ نے بانٹا ہے کہ 2 بہنوں کے برابر 1 بھائی کا حصہ ہے, اس کو برابر جتنے بھی اس کے وارثین ہیں اس میں بانٹا جائے. تو وراثت کا میری بہنوں بہت زیادہ خیال کریں کہ آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ نے کسی کا حق تو نہیں دبایا کہ جب کوئی فوت ہوا تو آپ کے پاس اس کی امانت تھی, کوئی زیور تھا, کوئی چیز تھی, اور آپ نے اس کے سارے حقداروں کو نہیں بانٹا تو وہ بانٹیں. اور اگر کسی کے پاس ہے غور کریں کہ ہمارے ابا جان چلے گئے یا والدہ یا فلاں, تو اس کی وراثت تو ہم نے تقسیم ہی نہیں کی. دیکھیں
تو وراثت کو پورا پورا تقسیم کریں. اور اللہ تعالیٰ نے حقداروں کے حق سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے رکھے ہیں, تفصیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وراثت کے اللہ پاک نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ جانے والے کا دیکھیں قرض ہے تو ادا کر دیں, اور اس کے بعد اگر اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور قرض ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ سارے مل کے تھوڑا تھوڑا بھی کر کے اس کو ادا کر دیں, تاکہ قرض کا بوجھ ہے قیامت کے دن ہماری نیکیوں سے جس کا ہم نے قرض دینا تھا اگر گھر والوں نے ادا نہیں کیا تو ہماری نیکیوں سے اس کو دیا جائے گا اور اس کو حق اس کا سپرد کیا جائے گا. تو یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم لوگ سوئم بھی کرتے ہیں, چہلم بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن وراثت کو کبھی کسی نے نہیں پرکھا بھی نہیں کہ جانے والے نے چھوڑا کیا, اور ہمارا فرض کیا ہے کہ جتنے وارث ہیں ان میں برابر ان کی وراثت کو تقسیم کیا جائے. سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ.